بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ 10 گھنٹوں سے زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد 10 منٹ واک کریں، اس سے آپ کا دماغ بالکل فریش ہو جائے گا۔ لیٹ کر موبائل مت دیکھیں، اس سے نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور یہ آنکھوں کے درد کا سبب بن سکتا ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو متاثر کر دیتا ہے اور ذہنی صلاحیتیں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، اگر ٹانگ ہلانے کی عادت ہو تو یہ عادت ترک کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی سبق یاد کرنے سے قبل بادام کھا لیا کریں، جو کچھ پڑھتے رہو گے وہ یاد ہوتا جائے گا۔ ناظرین، جو ہر وقت اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا اسے نئی بیماریوں کی توقع رکھنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز صحت اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے اور سب سے مفید مشروب دودھ ہے۔ ناظرین، زیادہ دودھ پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے شلجم کا سالن بنا کر کھلائیں، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال فقط 3 صورتوں میں ہے: اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دیکھ کر ذخیرہ کر لیا، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ ناظرین، بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ روزانہ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز کھانے سے بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، سفید رنگ کا کپڑا آنکھوں پر ڈال کر سو جائیں، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ منہ پر اگر وقت سے پہلے بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو دودھ میں 2 دانے بادام ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لیں، اس سے آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آئیں گے۔ جس کا پیٹ باہر نکل چکا ہے وہ لہسن کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف میں لگا دے، 10 دنوں میں پیٹ کی چربی صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کبھی کبھی آنکھ دکھنے کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زکام ہونا انسان کو برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے؟ کھیرے کو کاٹ پر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہوتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو روزانہ ایک سیب کھا لیا کرو، دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، سردی کے موسم میں تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نہار منہ املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر اندر موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو نیند پرسکون آتی ہے۔ لیمو کا رس اور چمیلی کا تیل دونوں کو ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے چند روز میں خارش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، خالی پیٹ بادام کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ بادام یادداشت کو بہتر بنانے میں مفید ہیں۔ ناظرین، مٹھائی صرف اس کے لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی اگرچہ شوگر کے مریض نہ ہو کے لیے مٹھائی ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ ناظرین گرامی، عبد الرحمن بن غنم اور اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جبکہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ چغل خور،
پیاروں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور گناہوں سے لا تعلق لوگوں پر برائی کا الزام لگانے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے آپ کو کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، سردی کے موسم میں سانس پھولنے لگے تو 4 سے 5 عدد انجیر اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں کہ پانی آدھا رہ جائے، پھر اسے ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا کرنے سے سانس پھولنے کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کریں، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ ناظرین، دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں سیب کا رس ملا کر پی لیا کریں۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے دوران سفر قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہوتا ہے اور بھوک لگنا کم ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا معدہ خراب ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگائیں۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کریں، اس سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ میں ایک کم سن بچہ تھا، میرا ہر کام اس طرح نہ ہوتا تھا جیسے میرے آقا کی مرضی ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے اف تک نہیں کہا اور نہ مجھ سے یہ کہا تم نے ایسا کیوں کیا یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ ناظرین، پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، بدن کا ڈھیلا پن اور سستی دور کرنے کے لیے نہار منہ روزانہ 3 کھجوریں کھائیں۔ ناظرین گرامی، پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کریں، اس سے آپ کا چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ ناظرین، آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے۔ دوا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک پیدل چلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ نہایت دباؤ اور تھکن کا شکار ہے۔ جو عورتیں اپنے بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جامن کے جوس کا زیادہ استعمال نہ کریں، اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیل محاسوں پر لگائیں، کیل محاسے دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، 40 سال میں 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کریں۔ بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں سرکہ اور کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہوتی ہے۔ ساتھ اگر مکھن شامل کر کے کھا لیا جائے تو رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ حاملہ خواتین کو بھینس کا دودھ پلاؤ گے تو ان کا بچہ خوبصورت اور صحت مند پیدا ہوگا۔ ناظرین، اگر اکثر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو یہ فالج ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے
تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین، انگور سے خشک میوہ یعنی کشمش بھی تیار کیا جاتا ہے، اور یہ وہ پھل ہے جو سال بھر آسانی سے ملتا ہے اور سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے۔ ناظرین، اگر سوتے وقت ایک سیب کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ کم عمری میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں، ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ گلا بیٹھ جانے کی صورت میں نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا پھر تھوڑی سی ملٹھی چبا لیں۔ ناظرین، دن کے کھانے کے ساتھ پیاز کے استعمال جسم کو ہر قسم کے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بوڑھی عورت بھی اگر جوان رہنا چاہتی ہے تو ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کریں۔ قوت مدافعت مضبوط بنانے کے لیے شہد کا روزانہ استعمال کریں۔ میٹھے پھل کھائیں، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے تو لیمو کا چھلکا چبائیں، اور معدہ ٹھیک رکھنا ہے تو پیاز پر لیمو ڈال کر کھائیں۔ ناظرین، دوپہر کے وقت 1 گھنٹہ سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، سونے سے پہلے چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف 1 قطرہ آنکھ میں ڈالیں، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کلونجی کو دہی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے مثانے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کمر کے مہرے خراب ہوں تو لہسن اور زیتون کا تیل مکس کر کے کمر کی مالش کیا کریں۔ چند قطرے بادام کے تیل کے اندر انڈے کی زردی کو ملا کر چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد دھو لیں، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زیرے میں تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے جوانی لوٹ آتی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کے پانی ابال کر ٹھنڈا کر لیں اور روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے، انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری قناعت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تمہیں کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ ناظرین، آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کر کے پی لیں۔ کچھ عرصہ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی اور آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ ناظرین، نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھائیں، اس سے آپ کو زندگی بھر چھاتی کا کینسر نہیں ہوگا۔ کریلا کھانے سے شوگر کی بیماری دور ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے آپ کا بازو سن ہونے لگتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مت کھائیں، ورنہ کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر کچھ کام کیے بغیر تھکاوٹ محسوس کرنے لگیں تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں اور اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر
सलाद और प्याज का इस्तेमाल ज्यादा कर लिया करें। नाजरीन ग्रामी, खाना खाने के फौरी बाद अगर आपको नींद आने लगे तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून की जरूरत है। नाजरीन, आड़ू और दही एक साथ खा लिए जाएं तो पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। नाजरीन, घर में लकड़ी की बनी हुई चीजों की सफाई करनी है तो नमकीन पानी का इस्तेमाल किया करें। नाजरीन ग्रामी, अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी आड़ू खा लेते हैं तो ये आपको जोड़ों के दर्द से दूर रखेगा। नाजरीन, थूकने के दौरान खून आना कैंसर की अलामत भी हो सकता है। निहारवों, बकरी का दूध पीने से बेचैनी और ज़हनी दबाव कम हो जाता है। नाजरीन, बाज लोगों की कमजोर अकायद में से है